نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر میں گیا تو مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک کال آیا کہ کوئی بندہ آیا ہے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے ان سے بات کی تو کہنے لگا کہ گھر میں والد صاحب آپ کو بلا رہا ہے، ہم نے کوئی جانور ذبح کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے اگر جانور ذبح کرنا تھا ادھر مدرسے میں لا کے ادھر ہی کر لیتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، ہم نے گھر میں خون بہانا ہے، ہم نے گھر میں خون بہانا ہے۔ تو پھر میں نے کہا چلو، وہ تو لڑکا ٹائپ تھا، اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، لیکن گھر میں پھر جا کر میں نے جو بڑے حضرات تھے سارے ان کو بٹھا کر میں نے ان کو ترتیب سے سمجھایا تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن میں نے ابھی آپ حضرات کو، ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ صدقے کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا 3 باتیں لوگوں کے دل میں اور دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ صدقے کے حوالے سے یہ جو ہے نا 2-3 باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں ایسی جمی بیٹھی ہیں کہ ان کو مذہبی اور دینی سمجھ گئے، اور اگر وہ باتیں ان کی دماغ سے نہ اتری اور صدقے کرتے گئے تو ان صدقوں کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ دل میں بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کی کہ ہم نے گھر میں جا کر گھر میں ایک جانور ذبح کر کے گھر میں خون بہانا ہے۔ وہ خون کسی گلی میں، کسی مدرسے میں یا کسی پہاڑی میں یا کسی میدان میں، محلے میں نہیں گرنا چاہیے، وہ ہمارا اپنے گھر میں وہ خون گرے تو اس کا اثر گھر کے اوپر پڑے گا۔ ایک لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہر بندہ کا یہ چاہت ہوتا ہے کہ یہ جانور ادھر ہی ذبح کرے، ہم گھر میں ہی خون بہانا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم کہتے ہیں وہ صدقے کے لیے بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو زندہ گھر بھیج دو، کہتے نہیں ہم نے گھر میں خون بہانا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، کچھ جو ہے نا بالکل اندھے مقلد ہوتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے سن کے سنی ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ گھر میں مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور جانور لے کے آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جان کے بدلے میں جان دینی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے؟ یعنی ایک زیرو چیز کے مقابلے میں انسان ایک زیرو ہے تو ہم نے ایک زیرو چیز کو ذبح کرنا ہے تاکہ اس جان کا یہ جان کیا ہو جائے، بدلہ ہو جائے اور فدیہ ہو جائے۔ ایک بات ان کے دل میں دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے۔ اور تیسری بات یہ بیٹھی ہے کہ کالا بکرا ہونا چاہیے۔ ابھی اس گھر میں یہ بات بھی چلی، جب میں نے کالا بکرا کی بات کی تو گھر کے مالک نے کہا کہ حافظ صاحب ایک بریک میں ادھر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک سفید بکرا تھا جو بکرا میں نے ابھی کالا لے کر آیا ہے، اس بکرے سے وہ وزن میں زیادہ تھا، کوئی 15-16 کلو کا وزن تھا، لیکن وہ ریٹ میں بھی کم تھا، اور یہ کالا بکرا جو ہے نا چھوٹا تھا اور یہ ریٹ میں بھی مہنگا تھا، لیکن گھر والوں نے اصرار ہی کرتے رہے کہ وہ کالا ہی لانا ہے، تو گوشت بھی کم تھا اور پیسے بھی زیادہ دے کر یہ کالا لے کر آیا۔ 3 چیزیں ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ کیا بکرا ہی صدقہ کیا جائے گا، کہ بکرے ہی کو ذبح کیا جائے گا؟ کیا اس کے علاوہ صدقہ نہیں ہو سکتا؟ یا یہ ہے کہ بکرے کو ذبح کرنا یہی عمدہ صدقہ ہے؟ یہ بھی 3 سوال ہو گئے، 4 سوال ہو گئے۔ تو ان 4 باتوں کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پورا قرآن مجید کو کنگال لو، پوری احادیث کو کنگال لو، فقہ کے ساری کتابوں کو کنگالو، یا آپ کو یہ 4 باتیں کہیں نہیں ملیں گی۔ یہ سب لوگوں کا اور پیر مریدوں کا اور جو ہے نا درباری مولویوں کا اور داڑھی اور ٹوپی والے مولویوں کا، جو پڑھے لکھے مولوی نہیں ہے،
جو گاؤں دیہات کے مولوی ہیں جو کہ سنا کر سنی دین بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کی باتیں ہیں جو عوام کو پڑھائے ہیں اور اسی پر وہ ڈٹے پڑے ہیں۔ باپ کو سمجھ میں آیا جی؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بے شک یہ قربانی کے حوالے سے ہے کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ان کا خون ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا، گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا جو تقوی ہے، جو اخلاص ہے، جو نیت ہے کہ وہ اللہ کو پہنچتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے یہ جانور ذبح کیا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو اب یہ ہے کہ جتنے بھی صدقات ہیں اس میں جو ہے کیا نام ہے کہ خون گرا دینا، کہ گھر میں خون گرے تو وہ خون اللہ کو نہیں جاتا، یا اس کا کوئی اچھا اثر گھر میں مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وہ خون اللہ کو نہیں جاتا، یا اس خون کی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تمہاری نیت کا ہوتا ہے کہ جو تم کس نیت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، یہ صدقہ، کہ بھائی بیماری دور ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا کسی اور مصیبت کو دور کرنے سے کے لیے کر رہے ہیں، کن مصیبتوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس نیت سے کر رہے ہیں، کہ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں یا کسی اور کے نام پہ کر رہے ہیں۔ سمجھے بھائی جی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ صدقہ جو آپ کر رہے ہیں کسی پریشانی کی وجہ سے، اور پریشانی سامنے ہو اور اللہ کی ذات اللہ کے نام کے لیے اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ صدقہ دے دیا ہے، تو یہ صدقہ جو نیت ہے، اخلاص ہے، یہ اللہ کے ہاں جائے گی، اس کا اثر آپ کے گھر میں مرتب ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ خون شون کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رنگ چھنگ کا بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رنگ چھنگ جو ہے کیا نام ہے کہ سفید ہو، کالا ہو، جو ہے نا ازرق ہو، کس طرح ہو، رنگ کے پیچھے پڑ کے تو جو ہے نا یہودیوں کا جو ہے نا بیڑا گرک ہو گیا تھا۔ وہ گائے کے جو ہے کیا نام ہے، یہودی پوچھتے رہے کہ بھائی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی ہونی چاہیے، وہ جو ہے نا ہل چلائی ہونی چاہیے، اور اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور ان مصیبتوں نے وہ گائے ان کے لیے اتنی مہنگی کر دی کہ اس کا سنبھالنا ہی ان کے لیے مشکل پڑ گیا بعد میں۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو رنگ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، خون گرانے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگلی بات کہ جان کے بدلے میں جان دے رہے ہیں، جان کے بدلے میں ایک جانور کا جان دے رہے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اب ان تین باتوں کے سے ہٹ کر تیسری بات جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو تصور ہے کہ بکرا کو ہی صدقہ دینا ہے، سمجھ میں آیا جی؟ یہ تصور ہی غلط ہے۔ بکرا ہی صدقہ دینا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، بکرے کی تصور عقیقے میں ہے۔ عقیقے میں لڑکا کے لیے 2 بکرے، وہ بھی توفیق ہو تو، وہ بھی قابل استطاعت ہو تو، وہ بھی صاحب نصاب ہو تو، ایک غریب آدمی کے لیے وہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ ہے کہ قابل نصاب کے اوپر جو ہے وہ بکرا آپ کیا کر سکتے ہیں، 2 بکرے لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا۔ سمجھ میں آیا جی؟ ہاں، بکرا اور جانور میں بھی اس کا حصہ ڈال سکتے ہیں، قربانی کی سیزن میں قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کے حصے ڈال سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بکرا خاص مختص نہیں ہے۔ اور اسی طرح عام دنوں میں بھی جو ہے نا، یعنی گائے کا اندر، بکرے کا، بیل کا اندر اس کے حصے بنا کے بچے کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 حصہ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ ادھر بھی بکرے کو مختص کا تصور نہیں، لیکن ہاں بکرے کا جو ہے نا کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اس کے علاوہ جو ہیں یعنی بکرے کا تصور قربانی میں، اور وہ بھی مختص ہو کر نہیں ہے، آپ اونٹ بھی کر سکتے ہیں، بیل بھی کر سکتے ہیں، گائے بھی کر سکتے ہیں، بھینس بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ لیکن مختص وہاں پر بکرا بھی نہیں ہے، لیکن کرے تو قربانی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بھائی جو ہے نا، اب یہ 2 جگہوں میں بکرے کی ذبح کرنے کی، قربانی دینے کی تصور ہے، جائز ہونے کی، وہ بھی مختص نہیں۔ تو صدقے کے لیے تو یہ مختص ہے ہی نہیں کہ آپ نے بکرے کا ہی صدقہ دینا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر میں نے ان کو بتایا، اگر آپ لوگوں نے ابھی یہ جو بکرا ہمیں دیا ہے، یہ مدرسے میں 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہی 15,000 روپے کا آٹا لے کر آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے 3 من آٹا آ جاتا ہے، بلکہ 4 من آٹا آ جاتا ہے، تو اس میں ہمارے 10 دن نکل جاتے ہیں۔
ہاں تو ابھی ایک وقت نہیں نکل رہا، اور آگے جو ہے نا آٹے سے کیا ہو رہا ہے، 10 دن نکل رہا۔ اور ایک پوائنٹ بات اور بتایا، میں نے کہا کہ دیکھیں کہ جو ہے نا گوشت تو ایک اختیاری چیز ہے نا، گوشت کے بغیر ہم زندہ سے رہ سکتے ہیں نا بھائی، لیکن آٹے کے بغیر تو نہیں رہ سکتے۔ غریب گوشت کے بغیر تو زندہ رہے گا، ہاں، لیکن آٹے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو آپ کی گوشت سے غریب کو آٹے کی زیادہ ضرورت ہے، آپ کے گوشت سے غریب کو دیگر ضروریات کی زیادہ ضرورت ہے، سمجھ میں آئی جی؟ تو اس لیے اگر بکرا دے دیا تو یہ جائز ہو جائے گا، لیکن ایک معنی ہی بنانا ہے کہ بکرا ہی دینا ہے، اور جان کے بدلے جان ہی دینا ہے، پھر کالا ہی دینا ہے، پھر خونی گرانا ہے، سمجھ میں آئی جی؟ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی جی؟ اور اگر مولانا کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے آپ۔ بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے جو دیتے ہیں اس میں ترغیب بھی ہوتا ہے کہ صدقہ ایسا دیا کرو کہ سیدھے ہاتھ سے دے دو تو ان کے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہاں، یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے نا صدقہ ایسا دیا جائے کہ اگر ایک ہاتھ دے رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چل جائے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جو ہے کیا نام آپ نے بس پھر چھپائی کہ جو ہے نا اس طرح چھپا کر یا رات کو لے جا کے دینا، اس کا اشارہ بھی اخلاص کی طرف ہے۔ آپ اگر صدقے کو اوپن دیتے ہیں اس غرض سے کہ چلو اوروں کو بھی توفیق مل جائے، اعلانیہ دے دوں تو اوروں کو بھی توفیق مل جائے، تو آپ اس کو دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، جبکہ نیت آپ کا ٹھیک ہو، شہرت کا نہ ہو، ریاکاری کا نہ ہو۔ آپ دکھاتے ہوئے آپ صدقہ دیں گے تو اس میں کیا ہوگا، دوسروں کو بھی جو ہے نا اس کا یعنی تبلیغ ہو جائے گا، اس کو اصلاح ہو جائے گا، دوسروں کو بھی وہ جو ہے نا یعنی شوق پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ چھپا کے دیتے ہیں کہ شاید ریاکاری آ جائے، اسی میں بہتری ہے، کسی کو دے دیتے ہیں، تو تب بھی کیا ہو جائے گا۔ لیکن اس روایت کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر کیا آ جانا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص، کہ آپ کے اندر ریاکاری اس طرح کی دنیا کی کوئی شہرت کوئی چیز نہیں آنا چاہیے، یعنی اخلاص آنا چاہیے۔ چلو اس بات کے اوپر ایک بات اور سامنے آ گئی، ابھی صدقہ بھی جو ہے نا اپنا لحاظوں کے اوپر نہیں دینا چاہیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو یہ میرا قریب کا آدمی ہے تو چلو اس کو دوں گا تو کل کو یہ میرا وہ رکھے گا، بلکہ مستحق کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے محلے میں اگر مدرسے کے طلباء سے زیادہ مستحق کوئی بیوہ ہے، زیادہ مستحق کوئی یتیم ہے، زیادہ مستحق کوئی کیا نام ہے معذور ہے، تو آپ کو ادھر دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ جو ہیں کیا نام ہے اگر ان لوگوں سے مدرسے کے طلباء زیادہ مستحق ہے تو سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک مسافر بھی ہے اور معصوم بھی ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یعنی دین کے مزید آگے بڑھ کے کام بھی کریں گے، ہر اعتبار سے پھر مدرسے کے طلباء کیا ہے، زیادہ مستحق ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھجور کے ایک دانے سے لے کر اور پہاڑ تک کوئی کسی چیز کے ساتھ صدقہ مختص نہیں ہے، سمجھ میں آجی؟ آپ کچھ بھی کسی بھی چیز کو آپ اخلاص کے ساتھ دے سکتے ہیں تو وہ صدقے کا اندر شامل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔